سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ لی حمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم الصبري ثم مہدی ہادیاً حضرت امام الخاتم محترم مکرم معرفت تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ بزرگوں کے آجو سونا تو ساڑی تھاں تے تاریاں کرے ساں میں سکاں لہا کے پھل پان مصری الیچی منگے ساں اتر گلاباں تھی مل مل بھوے ساں کنگی کرے ساں تے مہندی لہے ساں تے کول بہے ساں بنرا بنا کے ایک واری لنگا سونا تو ساڑی تھاں تے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پر دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے سونا اونج تے غریباں پر دل تاں اونج تے غریباں پر دل تاں امیرے جو چیز ڈیساں میں ڈیساں رجا کے ایک واری لنگا سونا تو ساڑی تھاں تے آساناڑ ساول علیہ سو کے کہنا اے درداں دے قصے تے مرزاں دے حصے سنے ساں ذرا وقت ڈیسو کے کہنا سبا کوٹ مٹھن دے پیران واکھیں اے مندڑی کو گل ناڑ علیہ سو کے کہنا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محترم و مکرم برادران شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت الحمدللہ ثم الحمدللہ محبوب دے ذکر پاک دی محفل ہے اور سن سب نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں اور محبوب بھی وہ ہے جو خدا دا محبوب ہے بلکہ اس محبوب دا جیڑا غلام ہو جاوے وہ بھی خدا دا محبوب ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اس محبوب دی بارگاہ حاضر ہیں اور محبوب دی ایک صفت ہوندی ہے کہ وہ بے نیاز ہوندا ہے محبوب بے نیاز نہ ملے تا شب بیدارانو یہ میل پوے تا گناہگارا نہ ملے تا شب بیدارانو میل پوے تا گناہگارانو نہ ملے تا لالا جڑیانو میل پوے تا چکڑ بھریانو نہ ملے تا اچیاں نو مل پوے تا کنو بچیاں نو نہ ملے تا پیر فقیرانو مل پوے تا پارٹیاں لیرانو نہ ملے تا عالمہ کاریانو مل پوے تا عشق دیاں ماریانو محبوب ہوندہ یو ہے جو بے نیاز ہوئے تو یاد جیسے تو آڑے تے ساڑے محبوب بے نیاز ہوندے تو جیڑا سب تو وڈے بے نیاز دا محبوب ہے اللہ سمجھ دا محبوب ہے وہ کیڑا بے نیاز جو سب تو بڑے بے نیاز دا محبوب ہے اللہ سمجھ دا محبوب ہے وہ کتنا بے نیاز ہو سی وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اگر وہ چاہے تا مدینے اچ بہ کے یمن دے ہے گاؤں اچ اوٹ چراون آڑے نو اپنا دیدار دے کے وہ ویسے کرنی بڑھا دیں جائے اگر چاہے تا حبشے چو ویک کے آمن آڑا غلام سیدنا بلال ہو جاوے اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا دے وے اگر چاہے تا فارس چو وک وکا کے آمن آڑا سلمان فارسی ہو جاوے اس نو قریش دے سردار ابو سفیان دے برابر جبواوے اور مڑا کے سلمان و منہ اہل البیت اور اگر نہ چاہے
کیونکہ بے نیاز ہے. اگر نہ چاہے تا سکا چاچا ہو کے عرب دا سردار ہو کے کعبے دا گدی نشین ہو کے ہاشمی قریشی ہو کے تبت یدا ابی لہب و تب. ایسا بے نیاز مناظر ہے جو اتنا بے نیاز محبوب ہے، جو رب دا محبوب ہے، جس دے ناز رب چیندہ ہے. ذرا توجہ کریں، جس دے ناز رب، جس دے ناز رب چیندہ ہے. بلکہ ذرا غور کرے ہے جن دے رب ویندا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. جن دے رب ویندا ہے. یار کیا کمال ہے، کیا کرم نوازی ہے کہ جن دے رب ویندا ہے او اساں گناہگاراں لے ویندا ہے. جن دے رب ویندا ہے نا او محبوب اساں گناہگاراں لے ویندا ہے. اور مولا اللہ فرمائندا ہے محبوبہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. محبوبہ جس انہاں غلاماں نو فارغ ہو گیا کریں نا، ذرا توجہ کرے، جس انہاں غلاماں نو انہاں کمڑیاں نو جس فارغ ہو گیا کریں نا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اس ویل اپنے رب والے راغب ہویا کر، اس ویل اپنے رب والے رجوع کیتا کر. لیکن الحمدللہ محبوب اپنے غلاماں نو کدی ویلا ہویا ہی، وہ اپنے غلاماں نو کدی فارغ. تو میں عرض کیتا جن دل رب ویندا ہے، جس دے ناز رب چیندا ہے، بے نیاز رب دا بے نیاز محبوب ہے. ذرا محبوب دی بے نیازی ویکھو. میرا ذہن اس طرف جا رہا ہے، ذرا توجہ کرے. میں مختصر وقت دے اندر ہی اپنی گفتگو مکمل کر سا، کیونکہ نعت خواں بیٹھا ہے، مہمان ہے، پرانا ہے، کمالیے تو آیا ہے. کہ میں تو مڑ گھر دا پیر ہوں. ہوڑے ہوندے نا گھر دا ہوڑا تو نہیں ہوندا. لیکن میں خود وقت دی نزاکت نو ملحوظ خاطر رکھ دیا ہوں. مختصر وقت دے اندر میں اپنی گفتگو نو مکمل کر سا. میں عرض کیتا بے نیاز محبوب ہے. ذرا محبوب دی بے نیازی دیکھو کہ آج سجائے جا رہے ہیں، جنتاں سجائیاں جا رہی ہیں، دوزخ بجھائی جا رہی ہے، فرشتے اور حوراں قطاراں بنا کے انتظار کھڑے ہیں. مسجد اقصی 1,24,000 نبی پیغمبر رسول صفحہ بنا کے انتظار کر دے پائیں. لیکن محبوب دی بے نیازی دیکھو کہ جس دی خاطر سارا انتظام ہو رہا ہے اپنے بستر تے آرام فرما رہے ہیں. جس دی خاطر سارا انتظام ہو رہا ہے، جس دی خاطر زمین و آسمان دا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، وہ محبوب اپنے بستر سے آرام فرما رہے ہیں. اور اللہ جبریل وعدہ پہ جبریل آجا میرے محبوب نے لایا. لیکن خیال رہے تیری آواز نہ نکلے، تیری آواز نہ نکلے. مولا آواز نہیں کٹنی تے مڑ میں جگاواں کی محبوب تا آرام فرما رہے ہیں. یہ آواز ہی نہیں کٹنی تے مڑ میں اٹھاواں کی میں جگاواں کی میں. فرمایا اپنے کافوری لبانوں، اپنے مخملی پرانوں میرے محبوب دے قدماں دے تلویاں نال مس. اپنے کافوری لبانوں میرے محبوب دے قدماں دے تلویاں نال مس کر. معلوم ہویا وہ جبریل رنگے ہوندے ہیں جڑے یار دے پیراں نوں چومدے ہیں. جبریل رنگے ہوندے ہیں جڑے محبوباں دے قدماں نوں چومدے ہیں. تو ایویں اعتراض کردا پیا، تیرا تا بوتھا ہی اس قابل نہیں. تو ایویں قدم چومن تے اعتراض کردا پیا، تیرا تا بوتھا اس قابل نہیں کہ تو یاراں دے قدماں نوں چوم سکیں. او جبریل رنگے ہوندے ہیں. تو میں عرض کیتا بے نیاز محبوب ہے جس دے ناز رب چیندا ہے، جس دے ناز. ذرا توجہ کریا ہے اللہ کی میں ناز چیندا ہے. قرآن اٹھاؤ، موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے پائن اللہ دی بارگاہ مولا
رب ارنی انظر الیک، مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا، میں تینوں ویکھنا چاہنا، میں چاہنا ہاں کہ میں تینوں ویکھا۔ کون آندا پیا؟ موسیٰ دے پہ موسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، بلکہ اول العزم رسول ہیں، صاحب کتاب اور صاحب شریعت رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، جنہاں نہ رب نے کلام کیتا ہے، موسیٰ او رسول ہیں۔ عرض کرتے پہن مولا میں چاہنا ہاں انظر الیک کہ میں تینوں ویکھاں۔ جواب کی اندہ پہ ہے لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز مینوں ویکھ نہیں سکتا، تو مینوں ویکھ، لن ترانی موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکتا۔ ایتھے موسیٰ تا عرض کر دے پائیں، دعا کر دے پائیں، ریکویسٹ کر دے پائیں، التجا لجاجت پیش کر رہے ہیں اللہ دا پہ لن ترانی، تو مینوں ویکھ نہیں سکتا۔ لیکن جیسے محبوب دی گل آئی ہے نا، جی دے ناز ہو چندہ ہے، جیسے یار دی گل آئی ہے، میرے محبوب نے عرض بھی نہیں کیتا، التجا بھی نہیں کیتی، دعا بھی نہیں منگی، رب ارنی بھی نہیں آکھیا، کہ اللہ آپ پوچھدا پہ علم تارا الی رب کا، سونیا کیا تو اپنے رب لے ویکھیا نہیں؟ موسیٰ عرض کرتے پہ مولا میں تینوں ویکھا، جواب ہم دے پہ لن ترانی۔ لیکن جیسے محبوب دی باری آئی ہے، اللہ آپ پوچھدا پہ علم تارا الی رب کا، محبوبہ کیا تو اپنے رب نو ویکھیا نہیں؟ موسیٰ عرض کرتے پہ رب شرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے۔ قرآن فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب شرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے۔ دعا ہو رہی ہے، التجا ہو رہی ہے، ریکویسٹ ہو رہی ہے، موسیٰ عرض کر دے پہن مولا میرا سینہ کھول۔ لیکن جیسے محبوب دی گل آئی ہے نا، میرے محبوب نے عرض بھی نہیں کی تھی، التجا بھی نہیں کی تھی، دعا بھی نہیں منگی، رب شرح لی صدری بھی نہیں آکھیا۔ اللہ آپ پوچھدا پہ ہے علم نشرح لک صدرک، سونیا کیا میں تیرا سینہ کھولیا نہیں؟ کیا میں تیرا سینہ، اے محبوب ہے بے نیاز رب دا بے نیاز محبوب ہے، جس دے ناز رب چیندہ ہے۔ یار ذرا توجہ کریا ہے، جو بے نیاز رب دا بے نیاز محبوب ہے، کیا کمال ہے، کیا کرم نوازی ہے کہ اس محبوب نے ساڑھے ورگیانوں اپنے ذکر واسطے اور اپنی محبت واسطے چنیا ہے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کی دولت، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اس محبوب دی بارگاہ حاضر ہیں، تھوڑے سامنے میں قرآن مقدس دی ایک آیہ کریمہ دے چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ یہ تین الفاظ ہیں جتوں اس آیہ کریمہ دا آغاز ہے، اور انہاں تین الفاظ دے ہوتے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرساں۔ محمد الرسول اللہ، پہلا لفظ ہے محمد، اور یاد رہے حقیقت الامر ہے کہ کائنات ممکنات و موجودات دے جملہ علوم و فہوم و شعور و کمالات و کرامات و انوارات و اسرارات و تجلیات نو، علماء دے علوم نو، فضلاء دی فضیلت نو، اولیاء دی ولایت نو، اغواس دی غوثیت نو، اقتاب دی قطبیت نو، آئمہ دی امامت نو، بلکہ انبیاء دی نبوت نو اور رسولان دی رسالت نو اگر ایک جگہ تے جمع کیتا جاوے تے محمد عربی دا نام بنتا ہے۔ ایک جگہ تے حسن کونین ہو اگر یک جا، ایک محمد کا نام بنتا ہے۔ حسن کونین ہو اگر یک جا، ایک محمد کا نام، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ حسن کونین ہو اگر یک جا، ایک محمد کا نام بنتا ہے۔
دونوں عالم کی مستیاں مل کر عشق احمد کا جام بنتا ہے۔ حضرت جبرائیل کیا کہنے ان کے در کا غلام بنتا ہے۔ سارے اوراد مجتمع ہو کر ایک درود و سلام بنتا ہے، اور ان کی چوکھٹ کو چومنے والا عاشقوں کا امام بنتا ہے۔ ان کی چوکھٹ کو چومنے والا عاشقوں کا امام بنتا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے محمد۔ محمد محمد پکیندے گزر گئے، احد نال احمد ملیندے گزر گئے۔ محمد محمد پکیندے گزر گئے، احد نال احمد۔ کوٹ میں ٹھنڈ تو آواز آ رہی ہے۔ محمد محمد پکیندے گزر گئے، احد نال احمد ملیندے۔ اکھیری تسی یہ کی کر دیں دے ہو، احد نو محمد نہ رڑا چھڑ دے ہو، نبی نو رب نہ رڑا چھڑ دے ہو، بندے نو مولا نہ رڑا چھڑ دے ہو، مخلوق نو خالق نہ رڑا چھڑ دے ہو۔ اے اکھے تسی کی کر دیں دے ہو؟ لوگ اعتراض کر دیں یہ کی کر دیں دے ہو؟ اے احد نو محمد نہ کی میں رڑا دیں دے ہو؟ یار عرض ہے نبی آیا ہی اس پر ہوا کہ اسانو رب نہ رڑا ہو۔ نبی آیا ہی اس پر ہو کہ مخلوق نو خالق نہ رڑاوے، تے جیڑا سانو رب نہ رڑاویں آیا ہو آپ رب نہ ملے ہویا کوئی نہ، جو سانو رب نہ ملاویں آیا ہو وہ آپ رب نہ ملے ہویا کوئی نہ۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو ڈیندے ڈکھیندے گزر گئی۔ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو ڈیندے ڈکھیندے گزر گئی۔ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ نبی رسولیں دی احمد دے درتے ہمیشہ گدائی کریں دے گزر گئی۔ فرید الزمان دستگیر دو عالم تیڑا اسم اعظم جپیندے گزر گئی۔ کہیں کچھ پکایا تے کہیں کچھ پکایا، اساڈی محمد پکیندے گزر گئی۔ کہیں کچھ پکایا تے کہیں کچھ پکایا، اساڈی محمد پکیندے گزر گئی۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھیواں، خدا کو محمد سڑیں دے گزر گئی۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھیواں، خدا کو محمد سڑیں دے گزر گئی۔ تمہیں عرض کیتا پہلا لفظ ہے محمد، دوسرا لفظ ہے رسول، تیسرا لفظ ہے اللہ۔ یہ تین الفاظ ہیں، اور ایو تین الفاظ در حقیقت ایمان دی اصل ہے، ایمان دی بنیاد ہے، ایمان دی جڑ ہے، ایمان دا اصل الاصول ہے، ایمان دی غرض و غایت ہے، ایمان دی منزل مقصود ہے، ایمان دا مبدا و منتہا ہے۔ ایو تین الفاظ یاد رہے۔ کلمہ پڑھنے آئے نا، کلمہ طیبہ دے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، تے دوسرا حصہ ایو تین الفاظ محمد الرسول اللہ۔ ہن ایک سوال اتھے ہے، اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لمن نال، اگر صرف توحید دا اقرار کر لمن نال دین مکمل ہو جاندہ ہے، ایمان مکمل ہو جاندہ ہے، اسلام مکمل ہو جاندہ ہے۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ آکھن نال گل بن جاندی ہے تے مڑگا محمد رسول اللہ آکھنے تے لوڑ ہی کائی نہ ہے۔ گل بلے بندی، اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لمن نال دین مکمل ہو جاندہ ہے، اگر صرف توحید دا اقرار کر لمن نال ایمان مکمل ہو جاندہ ہے تے مڑ لا الہ الا اللہ آکھن تو بعد محمد رسول اللہ آکھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ لیکن یاد رہے لا الہ الا اللہ دا منکر تا ابلیس بھی نہیں آ، نہ اکال منکرہ نہ آج منکرے، اکال بھی یہ آندھا بھئی مولا تو انہوں منن آڑا،
سجدہ صرف تینوں کرے ساں اس مٹی دے بت نو آدم نو میں سجدہ یہ کیا سی تینوں من ساں تینوں سجدہ کر ساں لا الہ الا اللہ دا قائل ہے اللہ دی توحید دا اس دی وحدانیت دا اس دی حدیت دا اس دی وطریت و ستریت دا اس دی معبودیت و مسجودیت دا قائل ہے اللہ دا منکر توجہ میرے لئے رکھیا ہے رب دا منکر نہیں ہے لیکن مڑ ابلیس کیوں ہے شیطان کیوں ہے تے ہے آسمانہ تے ہے آسمانہ تے اوپر والا ہے کیا دے وہ اوپر والا ہے وہ کون ہے کہ ایشور ہے ساریاں بھگوانہ دا وہ رب ہے تو ایک رب ہوتا وہ بھی منی بیٹھیں جڑے ہزاراں بتانوں پوچھ دے ایک رب نو وہ بھی منی بیٹھیں عیسائیاں تو پوچھو نا وہ اکثر ایک رب ہے وہ گاڈ ہے کیا دے عیسائی کی اکثر وہ گاڈ ہے کہ عیسیٰ کا بھی وہ رب ہے مریم دا بھی وہ رب ہے عزیر دا بھی رب ہے زکریہ دا بھی رب ہے یحییٰ دا بھی رب ہے سلیمان دا بھی رب ہے وہ ایک رب ہے اچھا یہودیاں تو پوچھ لو وہ اکثر ہکو رب ہے موسیٰ دا بھی وہ رب ہے ہارون دا بھی وہ رب ہے ابراہیم دا اسماعیل دا اسحاق دا یعقوب دا یوسف دا بھی وہ ایک رب ہے سکھاں تو پوچھو وہ اکثر ایک رب ہے بابے گرو نانک دا بھی وہ رب ہے واہے گرو ہے بدھ مت والوں تو پوچھو وہ اکثر ایک رب ہے گوتم بدھ دا بھی وہ رب ہے تو ایک رب نو تو دنیا دا ہر مذہب منی بیٹھا ہے کوئی کسے شکل اچ مان رہا ہے کوئی کسے شکل اچ مان رہا ہے کوئی کسے لفظ نال مان رہا ہے کوئی کسے لفظ نال مان رہا ہے لیکن سوال یہ ہے ایک رب نو مان کے بھی سارے کافر کیوں ہیں ایک رب نو مان کے بھی سارے کافر تے مشرک کیوں ہیں یہ صرف ایک رب نو مننا کافی ہے جنہیں آج کل لوگ سانو آدھے بدے نا اگر رب نو منو ایک نو منو اے دے ایک نو مننا کافی ہے تے اے سارے دنیا دے مذہب ایک رب نو کسے نہ کسے شکل مندے پہن لیکن ایک رب نو من کے بھی یہ سارے کافر اور مشرک کیوں ہیں ایک رب نو من کے بھی سارے جہنمی کیوں ہیں معلوم ہویا لا الہ الا اللہ آکھنا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جس وقت تک محمد الرسول اللہ دی مہر نہ لگ جائے لا الہ الا اللہ آکھنا اس وقت تک مکمل نہیں ہے جس وقت تک محمد الرسول اللہ دی تصدیق نہ ہو جاوے کیونکہ یاد رہے لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس دعوے دی دلیل ہے لا الہ الا اللہ ایک خبر ہے محمد الرسول اللہ اس خبر دا مخبر ہے لا الہ الا اللہ ایک دعوت ہے محمد الرسول اللہ اس دعوت دا دائی ہے اے ایمان ہے جنہ رب نو منیا یار دی صورت تے منیا یار دی زبان تے منیا جنہ رب نو جانیا محبوب نو ویک کے سیانیا کہ وہ یار کا لوکڑی رات والا آج بھیس وٹا کے وقت آیا وہ یار کا لوکڑی رات والا آج بھیس وٹا کے وقت آیا بے دی شرانہ بسم اللہ ہکو الف سدھا خم کھات آیا وہ یار کا لوکڑی رات والا آج بھیس وٹا کے وقت آیا نوری مکھ تے میم دا پابر کا ناڑے زلف دا کنڈل گھات آیا علی حیدرہ اوہو آہد ہائی ہون احمد بان کے وقت آیا علی حیدرہ اوہو آہد ہائی ہون احمد بان کے وقت آیا اس حقیقت نو اس راز نو جنہ سیاتا جنہ یار دی صورت بے صورت نو دیکھیا لیکن ذرا توجہ کریے پیچھے میں اپنی گفتگو نو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں محبوب النبی اولا بالمومنین من انفسہم ایمان آلے ہو ہیں
کہ میرا نبی جنہ دیاں جانا چڑھاتا ہے. مومن کون ہے؟ النبی اولا، ایمان والے وہ ہیں جنہ دی جانا میرا محبوب رہتا ہے. میرا محبوب ایمان والوں دیاں ذرا توجہ کرے ایمان والوں دیاں جانا رہتا ہے. لیکن عرض ہے ہن جیسے جانا رہتا ہے، توجہ میرے لے جنہ دیاں جانا جو ضرور رہتے ہیں، ذرا توجہ کرے وہ قریش مکہ ہیں نا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیہ، وہ حضور نو آکھن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنا ہے ابھی نوح دی قوم نے انہوں نہ منیا تو انہاں تے عذاب آ گیا، قوم لوط نے نہ منیا تو انہاں تے عذاب آ گیا، قوم سمود نے نہ منیا تو انہاں تے عذاب آ گیا. اے محمد اسی بھی تک انہوں نہیں مننے آئے. وہ کیا دے پہ ابو جہل کیا دا پہ وہاں پہ اسی بھی تک انہوں نہیں مننے آئے. تے جڑیاں اتنیاں تو سانو کہانیاں سنائیاں ہیں بھئی فلانی قوم تے بھی عذاب آیا، فلانی قوم تے بھی عذاب آیا. اے جو وقت قرآن اس لکھیا ہوا ہے کہ یہ واقعی اگر سچی گل ہے تے مڑ اسی بھی تک انہوں نہیں مننے آئے تے تو جے واقعی سچا نبی ہیں تے مڑ دعا کر ساڑے تے بھی عذاب آ جاوے. وہ کیا دے پڑھ دے پڑھ دعا کر یہ واقعی تو سچا نبی ہے نا، اور واقعی اگر پچھلیاں قوماں دے عذاب آئے ہیں تے مڑ دعا کر ساڑے تے بھی عذاب. اپنی زبان تو کی مانگ دے پڑھ عذاب کی مانگ دے پڑھ. آج میں آج کل بندے آندھے نا جو پیر نو آکو لات باندھ دے آج یہ پیر ہے جی واقعی اکھے پیر ہے تے مڑو نو آکھو لات بننے. یار عرض ہے ایمان آڑی گالے ہے بھئی لات بننے والا پیر کی دعا ہے. لات کہاں بننی کہاں بننی ہے بھئی اللہ بننی ہے اللہ بننی پیران دیاں بھی اللہ بنندہ لتاں ساریاں دیاں جوڑن والا بھی وہ ہے بنن والا بھی وہ ہے. تو جیڑا یہ آندھا پہ ہوندہ ہے نا یہ پیر ہے تو انہوں کو لت بن دے وے وہ چیلنج پیر نو نہیں ہوندہ پہ ہوندہ کہیں نو چیلنج ہوندہ پہ ہوندہ رب نو چیلنج ہے تو بھی رب نو چیلنج دیں دے پڑھ. وہ جڑے حضور نو آدھے پڑھنا ہے محمد بڑا عذاب لایا ساڑھے تے وہ کہیں نو چیلنج دے رہے ہیں. اچھا یہ بھی اتنے یاد رکھیا ہے اپنی زبان تو عذاب منگنا اپنے منہ تو عذاب منگنا ہے کہیں دی سنت ہے یہ ابو جہل دی سنت ہے نہیں. وہ آندھا پہ آئے اگر تو سچا نبی ہیں اگر واقعی پچھلی امتاں تے عذاب آئے تے مڑ تو دعا کر بھی ساڑھے تے بھی عذاب آ جاوے تو ساڑھے تے بھی عذاب لائے کے آ. جسے انہوں نے یہ چیلنج دیتا نا جسے انہوں نے یہ مطالبہ کیتا اللہ تعالیٰ نے کی جواب دیتا. قرآن اٹھاؤ اللہ فرمائیہ سوڑیاں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ توجہ کریا اللہ کیا سونیا یہ جڑے عذاب منگ دے پہن نا یہ جڑے آن دے پہن میں ساڑھے تے عذاب آ جاوے انہاں نو آکھ ما کان اللہ لیعذبہم اللہ دے منہ تے گل پمدی نہیں. ذرا توجہ کریا ترجمہ اس کا میں اپنی زبان اچھ کر رہا ما کان اللہ لیعذبہم اللہ دے منہ تے گل پمدی نہیں میں نو یہ گل ڈھاندی نہیں کہ میں انہاں نو عذاب دے ماں وَأَنْتَ فِيهِمْ جنہاں دے تورا نہیں انہاں نو عذاب دے ماں وَأَنْتَ فِيهِمْ جنہاں دے تورا نہیں. یار یہ جڑے پچھلی امتہ دے عذاب ہم دے آئیں کہ کیا نبی انہاں دے وچ نہیں رہتے ہیں نوح علیہ السلام دی قوم دے عذاب آیا کیا حضرت نوح علیہ السلام انہاں دے وچ نہیں رہتے ہیں لوط علیہ السلام دی قوم دے عذاب آیا نبی انہاں دے وچ نہیں رہتے ہر نبی وچ انہاں دے نال رہتا ہے لیکن ایتھے جیسے یار دی گل آئی ہے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میں انہاں نو عذاب دے ماں جنہاں دے تورا نہیں
یار کیسی گل ہے کہ اگر حضور دی موجودگی دی وجہ تو ابو جہل رنگے نو دنیا عذاب نہیں ہو رہا، ابو لہب رنگے نو دنیا عذاب آخرت تو اسی نا ایتھوں دی گل ہے۔ اگر حضور دی موجودگی ابو جہل رنگے نو اللہ دا پہ میں عذاب نہیں دیونا، ابو لہب رنگے نو میں عذاب نہیں دیونا، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیہ رنگے نو عذاب نہیں دیونا، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ انہاں دے تو رہنا ہے۔ یار ہن ایمان والی گل دسو، جے حضور دی موجودگی دی وجہ تو ابو جہل تے ابو لہب رنگیاں نو اللہ عذاب نہیں دیندا پیا تے جنہاں دیاں جاناں حضور رہندے قرآن کھپیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنہ دیاں جاناں رہندا ہے، جنہاں دیاں جاناں حضور رہندے مڑ انہاں نو اللہ دوزخ وچ سٹسن انہاں نو دوزخ وچ سٹنا سن، جنہاں دیاں جاناں حضور رہندے جنہاں دے دل طیبہ مدینہ طیبہ ہیں، جنہاں دے دل مسجد نبوی ہیں، جنہاں دے دل حرم طیب ہیں، جنہاں دے دل وچ ڈیرا ہے یار دا، ہن انہاں نو اس دوزخ وچ سٹنا ہے، لیکن شرط ہے دل یار لے لگا ہویا ہو، دل زبان تو مدینہ مدینہ نہ ہوئے، صرف زبان تو نہ سونے دا نہ ہوئے، ایتھے جلوہ ہوئے اس کی ذات دا۔ مولانا روم مستبادہ قیوم فرمایا دل گزرگاہ جلیل اکبر است، کعبہ بتگاہ خلیل آذر است، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ جنہاں دے دل یار دی جلوہ گاہ ہیں، جنہاں دے دل یار دی حرم گاہ ہیں، لیکن شرط ہے ایمان ہے جس نے اپنے آپنو جس نے یار دی صورت محبوب دا جلوہ ویکھیا، جس نے بے صورت نو صورت ویکھیا، سے ثانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، تیری وحدت کولو ڈھولا کسرت ہوئی۔ حضرت خائن سید شیر محمد صاحب گیلانی قادری فتح پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس خوبصورت انداز فرمایا سے ثانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، تیری وحدت کولوں ڈھولا کسرت ہوئی، احد احمد اندر کیا فرق رکھی ہوئی، ڈھولا میم دا اولا پردہ ہور نہ کوئی، اول حمد خدا دی ذات تائیں جائیں عشق تھی کل ظہور کیتا، عاشق ذات خدا معشوق احمد جدا اپنے نور تھی نور کیتا، الف میم دے وچ نہاں ہویا خاصاں وچ اے بھیت مشہور کیتا، نہیں شیر محمد خبر آما انہا ہور دا ہور فطور کیتا، نہیں شیر محمد خبر آما انہا ہور دا ہور فطور کیتا، سوال صاف کر بٹھی ہاتھی نظر صفائی کیتی دل میرے دی ہاتھی دور سے آئی، شیشہ صاف جا ہویا جس سے غیر نہ کائی، ڈھولا نور وجہ اللہ چمکے ہر ہر جائی، زواد زامن ہومی ڈھولا دو ہی جہانی، تیرے باج نے دھندے سارے چھوڑ بچیانی، کملی جان کے مینوں غیر چھوڑ گیانی، ساریاں لجاں میں ڈھولا گاڑ تیرے بیانی، اے حسن تیرے دی لگی پرید چروکی، جد الست فرمائیوئی ہویاں مست تدوکی، جاگے شوق پرانے نہیں گل اجوکی، ڈھولا غیر کی جانے گجی رمز انوکھی، لام لوکاں تو چوری راتی ڈھول سجھیں دی، ڈھونڈا جنگل بیلے وقتاں سد مریں دی، پردساں نیڑے پیاں بھلی بار بھریں دی، ڈھولا باج وسیلے وقتی دکھ جھلیں دی، اساں بڑھ دیاں لڑ دیاں آج زانوں
تساں پکڑ باہی کندھی لایا جے مخفی راز والے تساں بھیت کھولے روشن باطنی علم کرایا جے گجھی رمز تو ہاں آیا ہوئی واہ واہ یار طواف کرایا جے آکھے شیر محمد کتب ماہی سانو بچھڑیا یار ملایا جے آکھے شیر محمد کتب ماہی سانو بچھڑیا یار ملایا جے خے ختم نہ ہون دے درد منداں دے قصے اتھائیں گل مکدی پئی خے ختم نہ ہون دے درد منداں دے قصے بھلا کون ونڈاوے دکھاں سولاں دے حصے پاؤں بڑ عشق دے پھڑکن نیڑے کوئی نہ وسے ڈولا باج تو ساڈے دردی کوئی نہ دسے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گرامی قدر دوران کتاب عظیم ثنا خان مصطفیٰ مزمل حسین ہاشمی صاحب سعیدال سے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں۔